اور آج سویڈن میں ہم لوگ بارہا اپنے موبائلوں کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم اپنے موبائلوں میں یا اخباروں کے ذریعے سے نیوز وغیرہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، یا ٹی وی وغیرہ میں نیوز دیکھتے ہیں، ہمیں معلوم چلتا ہے سویڈن میں ایک شخص نے جو ہے قرآن کی بے حرمتی کی، قرآن کو جلایا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ اور ہم نے کیا کیا؟ قرآن تو وہ ہے جو صرف اپنوں کے لیے نہیں، اپنوں کی نہیں بلکہ غیروں کی بھی رہبری و رہنمائی کرتا نظر آ رہا ہے۔ قرآن میں چاہے وہ بدھ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے دیگر مذاہب کے کوئی بھی ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، اس کے بڑے بڑے جو ہے پادری ہو یا کوئی بھی ہو، سب کی رہبری و رہنمائی قرآن کرتا نظر آ رہا ہے، سب کے لیے ہدایت ہے۔ اگر اس کو سمجھے پرکھے جو ہے سمجھنے کی صحیح کرے، کوشش کرے تو ان کے رہنمائی ضرور نظر آئے گی۔ آج سب سے پہلی بات کہ لوگ قرآن کے پیچھے اتنا کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ 2010 سے یہ معاملات چلے آ رہے ہیں۔ کوئی قرآن کو پاؤں کے اندر روکنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی قرآن کو بلانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی قرآن کی توہین کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کے پس منظر کو، وجہ کو آپ اور ہم نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ الرحمن ہماری زندگی اور آخرت دونوں بہتر ہو جائیں، بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، کسی کے پاس گیتا ہے، بھگوت گیتا کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس بائبل ہے، کسی کے پاس اور دوسری کتابیں ہیں۔ وہ لوگ بھی اپنی اپنی کتابوں کو پاک کتاب کہتے ہیں، مگر کبھی ان کتابوں کو جلانے کی کوشش نہیں کی گئی، کبھی ان کتابوں کو پاؤں کی طرح روکنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ قرآن ہی کو آخر جلایا کیوں جا رہا ہے؟ قرآن ہی کو آخر کیوں قرآن کی بے ادبی کی جا رہی ہے؟ وجہ کیا جانتے ہیں آپ؟ ان کو پتا ہے یہ جو کتابیں ہیں، یہ کتابیں کسی انسان کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتابوں کو لکھنے والا کوئی عام انسان ہے، مگر قرآن وہ کتاب ہے جو وحی الہی ہے، جو وحی الہی ہے، قلب مصطفیٰ پر نازل ہونے والی کتاب ہے، مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والے جملے ہیں۔ بات اللہ کی روایت کرنے والے جس کے قلب پر نازل ہوا، اور بیان کرنے والے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ عام انسان اگر کتاب لکھے، اس کے لکھنے میں رد و بدل ہونے کا امکان ہے، لکھنے میں کمی بیشی ہونے کا، غلط ہونے کا امکان ہے، مگر قرآن وہ کتاب ہے جس کے رد و بدل ہونے میں، غلطی ہونے میں کوئی امکان نہیں، بلکہ قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا لا ریب فی ذالک الکتاب لا ریب فی۔ ارے غلطی ہونا تو دور کی بات، ریب یعنی کہ شک کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس میں شک کی بھی گنجائش، شک و شبہ کی گنجائش اس میں نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلیں گے، کلام الہی نہیں بدلے گا۔ یہ جتنی کتابیں ہیں، آپ نے آسمانی کتابوں کے حوالے سے علماء کرام سنا ہے کہ اس وقت ان کے امتیوں نے، اس دور کے نبی کی امت نے کتابوں میں اپنے حساب سے تحریفیں کر ڈالی، رد و بدل کر ڈالا، اپنے مفاد کے مطابق اس میں تبدیلی کر دی۔ لیکن مصطفیٰ کریم پر نازل ہونے والی کتاب، اس کا یہ معجزہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور بدلے کیسے؟ اس لیے کہ اس کتاب کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ارے جس کی حفاظت خدائے قدر کرے، اس میں کوئی رد بدل کر ہی نہیں سکتا، اس کو کوئی تبدیل کر ہی نہیں سکتا۔ تو سب سے اول نمبر بات تو یہ ہے کہ یہ آسمانی کتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی
نہیں ہو سکتی، ہے نا؟ دوسری چیز، جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں تمام تر کتابوں میں قانون ایک شخص نے دیا ہے، جس نے لکھا اس نے دیا ہے، ایک عام انسان نے دیا ہے، لیکن قرآن جو قانون ہے وہ قانون انسان کا ہے، عام انسان کا نہیں، ہمارا تمہارا نہیں، بلکہ اللہ کا عطا کردہ قانون ہے، ہاں اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، اور سب بدل سکتا ہے، مگر قانون خدا ان کو پتا ہے کہ ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر غلطی ہے، ہمارے اندر خلط مرد ہے، اختلاف ہے، کمی بیشی ہے، غلطی ہے، تبدیلی ہے، مگر قرآن کے اندر کوئی غلطی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی کمی بیشی نہیں، تو سب ان کے پیچھے پڑے ہوئے، سب اس کے پیچھے پڑے ہوئے۔ جانتے ہیں ایک درخت پر اگر پھل لگے ہو، پھلدار درخت ہو آم کا، اور ایک درخت اور بھی ہے پھلدار، وہ بھی ہے آم کا، اس کے بعد میں ایک پھلدار درخت اور ہے آم کا، تینوں درخت پھلدار ہیں، مگر ایک کا آم تھوڑا کڑوا ہے، ایک کا تھوڑا میٹھا ہے، اور ایک کا پورا میٹھا ہے۔ آدمی کس آم کے پاس جائے گا؟ کس کے پاس جائے گا؟ جس آم میں مٹھاس ہو، تمنا کرے گا کہ یہ آم ہمیں ملے۔ کھٹے کے پاس کوئی جانا، کھٹے کے پاس کوئی جانا، یا تھوڑا کم میٹھا ہو تو کوئی جانا نہیں چاہے گا، مگر میٹھے کے پاس آنا سب چاہے گا۔ سب کو پتا ہے ہمارے اندر کرواہٹیں ہیں، ہمارے قانون میں غلطیاں ہیں۔ آپ دیکھیں اسلام میں وراثت کے تعلق سے ہو، نکاح کے تعلق سے ہو، حلالہ کے تعلق سے ہو، طلاق کے تعلق سے ہو، ایلا کے تعلق سے ہو، زہار کے تعلق سے ہو، لعان کے تعلق سے ہو، یا پھر جو ہے چیزوں کے پڑی ہوئی ملنے کے تعلق سے ہو، آپ جس تعلق سے دیکھیں گے اسلام کا، آپ جو ہے پڑھیں اس کو، آپ سمجھیں مسائل فقہ کو، تو آپ کو معلوم چلے گا اللہ اکبر، ایسے ایسے مثال اور ایسے ایسے مسئلے بیان کر دیے گئے ہیں کہ پڑھا لکھا تو پڑھا لکھا ایک ان پڑھ انسان بھی کہے گا واقعی یار جو یہ کہہ رہا ہے، یہ کتاب میں لکھا ہے، یہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے۔ اصل وجہ کیا؟ ہم تو اپنے کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں۔ آج حلالہ پر بات کر رہی ہے نا، سول کوڈ کے حوالے سے، ایک سال سول کوڈ کے حوالے سے بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ ہمارے قوم مسلم کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے، ہم خالد ہو ہلہ اٹھاتے رہتے ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ ارے کیا ہوگا؟ کچھ کرو گے تب نہ کچھ بند ہوگا، ہاں؟ خالی زبانی کیا ہوگا، کچھ تھوڑی ہوگا، ہاں؟ قرآن کو دلایا جا رہا ہے، کر دیا ہم نے میسج، آپ کے میسج کرنے میں کیا ہو جائے گا؟ ہاں؟ قرآن کی حفاظت کا معاملہ یہ نہیں ہے، قرآن کی حفاظت کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک میسج کر دیں۔ قرآن کی اصل حفاظت یہ ہے کہ قرآن کو صبح کو پڑھا جائے۔ قرآن کا ادب سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ ہم قرآن کو چھوڑ دیے ہیں، وہ جلا رہے ہیں، ہم اذان چھوڑ دیے ہیں، اذان کو بند کر رہے ہیں، ہم نماز چھوڑ دیے ہیں، وہ نمازوں پر پابندی لگا رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بالکل روزانہ بلا ناغہ ایک کام تو کرے، اسے کوئی بند نہیں کرے گا، اس پر کوئی روک نہیں لگائے گا، مگر ہم تو چھوڑے رہے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جب بات آتی ہے تو اب کیا ہوگا؟ اب اسے مسلمانوں کی فکر ہو رہی ہے، اب اسے اسلام کی فکر ہو رہی ہے، اب کیا ہوگا؟ جب ہو رہا تھا تب کہاں تھے میاں؟ ہاں، نماز کا وقت ہے، باہر گھوم رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہمیں نماز سے۔ اگر تمہیں نماز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اگر نماز کے تعلق سے کوئی آرڈر آتا ہے تو اب کیوں فرق پڑتا ہے؟ پھر اب کیوں اپنا نام مسلمانوں کی فہرست میں لگانے میں تلے ہوئے ہو کہ ہم میسج کر رہے ہیں؟ اب کیا ہونے والا ہے؟ یہ تڑپ تو ان کو ہوگی جو نماز پڑھ رہا ہے، یہ تڑپ تو ان کو ہوگی جو آزان دے رہا ہے، یہ تڑپ تو ان کو ہوگی نا جو ان کے حوالے سے اپنی چاہ رکھتا ہے۔ آپ کو تو اللہ کے گھر سے کوئی مطلب نہیں، آپ کو تو آزان سے کوئی مطلب نہیں، آپ کو تو اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور آقا کریم نے اسلام کے حوالے سے فرمایا، اسلام کی بنیاد کے حوالے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ ہے نا، انہی چیزوں پر اسلام ہے ٹکا ہوا۔ اور فرمایا کہ جس نے ایک کو چھوڑ دیا اس نے اسلام کو ڈھانے مدد کی،
اسلام کو گرانے میں مدد کی، نمازوں کو چھوڑ کر کے اسلام کو گرانے کی سازشیں آپ کر رہے ہیں۔ میری باتیں بری لگ رہی ہوں گی، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہاں، اسلام نماز کو ترک کر کے اسلام کو گرانے میں مدد آپ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اسلام کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے پکا نمازی بنیے، سب سے پہلے اللہ کے دربار میں آنے کا ایک دم بالکل تہیا کر لیجیے کہ ہمیں آنا ہے۔ قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کو صبح شام پڑھیے۔ ان کے پاس نہیں ہے اس لیے مٹانا چاہتے ہیں کہ ہم تو جہنم میں جائیں گے، یہ تو جنت میں جائے گا۔ شیطان کا کام تو یہ ہے نا، شیطان کا کام کیا ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ کیوں سوچیں گے بھائی یہ جنت میں جائے، اس کی سوچ تو یہی ہوگی میں جہنم میں جا رہا ہوں، یہ بھی جہنم میں جائے۔ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، ان کے پاس صحیح کوئی قانون نہیں ہے، ان کا دین صحیح نہیں ہے، ان کے مذاہب صحیح نہیں ہے، تو یہ آپ کے مذاہب پر انگلی اٹھا رہے ہیں، آپ کے دین پر انگلی اٹھا رہے ہیں، آپ کی کتاب پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، کامراب ہو جائیں، تو اب آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے۔ دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے نمازی بنیے، دین کے تعلق سے کرنا چاہتے ہیں قرآن کی تلاوت کیجیے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ دیکھیں آپ، سب سے پہلے صبح اٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ قرآن کو سمجھے تو صحیح نا، قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا بار بار کہا گیا ہے، خطاب آپ سے ہے۔ کہاں آپ سے جا رہا؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ آپ سے مخاطب ہے۔ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو گے یہ ہوگا، یہ کرو گے یہ ہوگا، تمام چیزیں قرآن میں ہیں، مگر ہم ہیں نہ پڑھنے کو تیار ہیں، نہ سمجھنے کو تیار ہیں، نہ قرآن سننے کو تیار ہیں۔ آج ہمارا یہ دستور بن گیا، یہ طریقہ ہمارا بن گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کی۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ دوسرے بہت سارے مذاہب دوسروں پر حملہ نہیں، حملہ آپ پر۔ کیوں؟ آپ حق پر ہیں۔ سرکار نے فرمایا تھا نا کہ 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں، ایک جنت میں۔ یہ تو کہا تھا نا ایک جنت میں۔ اب جو ایک جنت میں جائے گا ان کے پیچھے تو 72 لگیں گے نا، اس لیے کہ حق پر ہونے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ امام حسین کربلا میں تھے، حق پر تھے، قربانی دی۔ عثمان غنی حق پر تھے، قربانی دی۔ یہ میں نہیں کہتا، خود آقا فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ سرکار مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر کے درس دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ عنقریب ہی زمانہ فتنے کا آئے گا، فتنے کا زمانہ آئے گا، اس پر فتنے کا زمانہ آئے گا، اس پر ایک شخص حق پر ہوگا، اور اسی وقت ایک آدمی اپنے سر پہ چادر ڈال کر کے ادھر سے گزر رہا تھا۔ آقا کریم نے فرمایا جو گزر رہا ہے وہ حق پر ہوگا۔ کیا کہا آقا نے کہ عنقریب ہی فتنے کا زمانہ آئے گا اور وہ جو جا رہا ہے آدمی وہ حق پر ہوگا۔ چادر ڈھانک کے جا رہا ہے، مصطفیٰ کریم نے دیکھ لیا سبحان اللہ، حق پر کون ہونے والا ہے اور کب ہوگا بھی آیا نہیں ہے، مگر ابھی سے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان حق پر ہوگا۔ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم نے کہا یہ حق پر ہوگا، چادر اڑے ہوئے ہیں، ڈالے ہوئے سر پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں دوڑ کر گیا، اس آدمی کو پکڑا، دیکھا تو عثمان غنی تھے، سبحان اللہ، دیکھا تو کون تھے؟ عثمان غنی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے عثمان غنی کے چہرے کو پکڑا اور گھما کے تھوڑا سا سرکار کی طرف کر دیا اور کہا ہاذا یا رسول اللہ، یہ انسان۔ آقا کریم نے فرمایا ہاں یہ انسان، ہاں یہ انسان جب فتنہ آئے گا اٹھے گا تو سرکار نے فرمایا یہ انسان حق پر ہوگا۔ تو عثمان غنی کے حق پر رہنے کی خوشخبری تو میرے مصطفیٰ کریم نے دے دی ہے۔ تو جو حق پر ہوتا ہے اسے قربانی دینی ہوتی ہے، اسے قربانی پیش کرنی ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تلوار لے کر کے باہر نکلو، کم سے کم یہ قربانی تو دو کہ تم نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، آذان کو سیکھنے کی کوشش کرو، کم سے کم اتنی قربانی تو پیش کرو۔ اگر اتنی قربانی بھی تم نہیں دے سکتے تو تمہیں یہ کہنے کا کوئی حق نہیں کہ قرآن کو جلایا جا رہا ہے یا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے، یہ کہنے کا حق تو اس کو ہے کہ جو دین اسلام کی آپ بیانی کی کم سے کم فکر تو کرتا ہو۔
ہمیں تو فکر ہے نہیں، ہے فکر آپ حضرات کو؟ اگر فکر ہے تو مجھے بتائیں یہ مسجد خالی کیوں ہوتی ہے؟ نمازی کہاں جاتے ہیں؟ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ یہ دل کی باتیں ہیں، یہ باتیں دل کی ہیں، یہ میری باتیں نہیں، زبان سے نہیں بول رہا، آپ کی بھی بات ہے یہ، ان کی بات ہے، ان کی سب کی بات ہے یہ۔ سب اپنے اپنے دلوں میں جھانک کر کے دیکھیں اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ کو آزمائش کے حوالے بیان کیا تھا، آزمائش اور قربانی کے حوالے سے۔ قربانی اور آزمائش، تو یہ آزمائش آج آپ کو ہمارے درمیان ہے، لہذا نمازوں کی پابندی کیجیے، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ یہ سارے ایک ساتھ سول کوٹ پھلا ڈھماکہ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ کہ دین، اللہ جو ہے دین کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی کو کھڑا کر دیتا ہر دور میں، اور کوئی نہ کوئی آتا ہے اور دین کی محافظت کرتا ہے۔ دین میرے مصطفیٰ کا ہے اور وہ دین اللہ کو پسند ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک محبوب دین صرف دین اسلام ہے۔ تو جو اللہ کو محبوب ہے وہ مٹے گا نہیں، وہ مٹے گا نہیں، مگر اس کے لیے آپ کو کچھ حرکت کرنی ہے، کچھ کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے معاشرے کے ماحول کو بہتر کرنا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں رنگنا ہے۔ جب آپ اتنا کریں گے انشاءالرحمن کبھی بھی آپ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ ایسا کریں گے انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ خاص کرے میرے نوجوان حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جو ہے توجہ دیں، خاص کر کے صرف موبائل میں میسج کر دینے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ کلمے کا تقاضا یہ ہے، کلمے کی تقاضا یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی ہو، دین اسلام جو کہے اس پر عمل کیا جائے۔ اس لیے میرے نوجوان دوست بالکل تہیہ کر لیجیے کہ ہم بالکل نمازوں کی پابندی کریں گے اور جو ہے اللہ کے در میں، اللہ کے گھر میں اپنے جبی کو جھکائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ وہ قادر و قیوم ہے، وہ آپ کو کبھی برباد ہونے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ بولنے کو غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔